بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم اور خاص ترین موضوع ہے کہ آخر جو لوگ اس راہ تصوف، راہ طریقت و روحانیت پر چلتے ہوئے حقیقت کو پا جاتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے کہ کوئی شخص حقیقت کو پہنچ گیا ہے، یا ہم خود اپنا تجزیہ کیسے کریں کہ کیا ہم حقیقت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ دوسرا، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کیا عمل کیا جائے، کون سا ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ آخر ہم راہ حقیقت سے محروم کیوں رہ جاتے ہیں، حقیقت کی خوشبو ہمارے قلب و باطن تک کیوں نہیں پہنچتی۔ تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات کو کوشش کی جائے گی۔ اب باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں اور آپ کے قلوب و اذہان اللہ کی توفیق سے روشن ہوں۔ تو اس موضوع کا آغاز میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت سے شعر سے کروں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ اصل میں ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب تک ہم قرآن کریم کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی اس راہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کے اوپر جو تدبر ہے وہی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک لے جاتا ہے، وہی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یار تم قرآن کریم پر کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر تم غور و فکر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قلوب کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، فقل پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قلب کا تالا کھل جاتا ہے وہی قرآن کریم کے اوپر تدبر کرتا ہے، اور قرآن کریم کا تدبر ہی انسان کو حقیقت تک لے جاتا ہے، کیونکہ ذکر اذکار وہ انسان کی روح کو طاقتور کرتے ہیں، روح کو بالیدہ کرتے ہیں، روح کے پرواز کو، روح کی پروں کے پرواز کو درست کرتے ہیں کہ اب یہ پرواز کر سکے۔ یہ ذکر اذکار جو سارے معاملات ہیں ان کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، لیکن روح کو راستہ بھی تو چاہیے، روح کو ایک راہ بھی تو چاہیے۔ اگر آپ روح کو راہ نہیں دکھائیں گے تو کسی صورت وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتی، اور راہ آپ کو شعور سے ملتی ہے، آپ کو علم سے ملتی ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کہ انسان جب قرآن کریم کے اوپر غور و تدبر کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے اعمال کو بھی درست رکھتا ہے تو ان دونوں سے ہوتا کیا ہے، ان دونوں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر عشق تک پہنچتا ہے، اللہ کے عشق تک پہنچ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے عشق کو اپنی ذات میں سما لیتا ہے تو پھر اس پر اسرار بھی کھلتے ہیں اور اس کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت آپ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں، لگتی ہے چوٹ دل پر، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ کہ انسان جب جس لمحے میں یہ سوچتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے،
میرا دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ یاد آتی ہے کہ کیسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی روحوں کی پرواز کو درست کیا، اپنے ظاہر و باطن کو درست کیا، علم و معرفت کے سمندر اپنے اندر اڈھیلے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس سمت جا پڑے ہیں، کس سمت چل رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے۔ اچھا، میں آپ احباب سے پھر دوبارہ سے یہ ریکویسٹ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کے اکثر میسیجز ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو ہم اچھے طریقے سے ڈیل کریں۔ میں اس ویڈیو میں ایک ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی ڈال دوں گا ہمارے گروپ کا، اور انشاءاللہ جلد میں نے یہ سوچا ہے، اللہ پاک مجھے یہ توفیق دے، ہم جلد ہی ایک ایسے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں جس میں شروع سے شرح صدر کی تعلیم دی جائے، اور انشاءاللہ وہ جلد ہی اس کو آغاز کیا جائے گا۔ ابھی آپ نے گروپ جوائن کر لینا ہے، یا اگر آپ مزید کوئی آگاہی لینا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر یہاں میں لکھ رہا ہوں، 0333-682-1718، سید آصف فاروقی۔ آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے اگر آپ کا کوئی ویلڈ کوسچن ہوا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کی طرف ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے، سورہ مومنون کے اندر چھپے ہوئے راز۔ کیونکہ انسان جب تک قرآن کریم کو، آپ کو میں پہلے سے عرض کر چکا ہوں، جب تک ہم قرآن کریم کے قریب نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی حقیقت نہیں کھلے گی۔ جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ و ہادی مرشد ہیں، وہ بھی بہت کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ کہ اگر آپ قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہوں گے، قرآن کریم کے اوپر تدبر و تفکر کریں گے، اپنے قلب کے تالے کو کھول کر قرآن پر تدبر و حوض و فکر کریں گے، تو ضرور در ضرور اللہ آپ کو وہ کردار عطا کرے گا، کردار میں ایک نیا پن عطا کرے گا کہ آپ جس بھی زمانے میں ہوں گی اس زمانے کے اندر آپ کی جو شخصیت ہوگی وہ سب سے نمایاں ہوگی۔ اور یہ بالکل عام سی بات ہے، یہ ضرور در ضرور ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو سورہ مومنون کے اندر آپ کو وہ راز بتائیں گے جس کے اندر سے ہمیں عارف باللہ، بقا باللہ، انسان کی نشانیاں پتہ چل جائیں گی، اور ہم خود بھی اپنا یہ جائزہ لیں گے کہ ہم ان نشانیوں کی بنیاد پر کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اب ہم اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیت، کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے؟ قد افلح المومنون، قد افلح المومنون، بے شک وہ مراد کو پہنچ گئے۔ کون لوگ؟ یعنی کہ وہ لوگ، یہ بقا باللہ کے اندر ان لوگوں نے قدم کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت کے اندر، آیت نمبر 1 سورہ مومنون میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المومنون، بے شک وہ لوگ مراد کو پہنچ گئے، وہ مومن مراد کو پہنچ گئے، ایمان والے مراد کو پہنچ گئے۔ دیکھیں، ایمان والے تو پہلے سے ہیں، لیکن وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے جب وہ مراد کو پہنچے، جب وہ منزل کو پہنچے، تو ان کے اندر پھر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اندر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہاں پہ آگے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ فلاح کو پہنچ گئے۔ کون سے لوگ؟ اب ہم ان کے متعلق ان کی نشانیاں پہلے لکھ لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ پہلی نشانی ان کے اندر کیا ہوگی؟ فرسٹ، ان کے اندر پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی کہ اپنی نماز کے اندر خشیت کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ آیت نمبر 3 میں کسی بےہودہ بات کی طرف
توجہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میں آگے مزید ہے کہ ہاں وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی اور شرعی باندیوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں مگر جو ان دو سے آگے حد کو کراس کرے یا ان دو کے علاوہ کچھ چاہے تو وہ اپنی حد کو کراس کرنے والا ہے۔ اور ان کی پانچویں علامت کیا ہوگی؟ اپنی امانت اور عہد کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس میں چھٹی جو ان کی جو ہوگی جو علامت، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ۔ اب الحمدللہ ہم نے یہ 6 کی 6 ان کی جو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 5، نمبر 6، یہ ہم نے 6 جو ہیں وہ جو عارف باللہ یا جو حقیقت کو جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کی ہم نے یہ 6 نشانیاں یہاں پر ہم نے لکھ دی ہیں۔ یہ آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 اور یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک میں نے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ آپ خود بھی مزید اس کو قرآن کریم کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ قد افلح المومنون، کون سے لوگ ہیں جو مراد کو پہنچ گئے؟ کون سے لوگ ہیں جو بقا کے اندر قدم رکھ چکے؟ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت مل گئی؟ نمبر 1، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ان کو نمازوں میں ایسی خشیت حاصل ہوتی ہے، ایسا احسان حاصل ہوتا ہے، ایسا اللہ کو قلبی طور پر دیکھنا حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد انوائرمنٹ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی روح، ان کا شعور، ان کا باطن، ان کا قلب، ان کی سوچ، ان کا وجدان، سب کچھ اللہ کے حضور جھکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو اپنی نمازوں میں ایسی خشیت نصیب ہوتی ہے، ایسی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پہلی نشانی ہے۔ جو بھی شخص حقیقت تک پہنچتا ہے اس کے اندر یہ نشانی ضرور ظاہر ہوگی۔ اب آپ نے اور میں نے خود اپنا انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، کیا ہم ان لیولز کو اچیو کر رہے ہیں۔ یہ سفر ہے بھائی، دیکھیں یہ مومن تو آپ ہیں۔ آپ اگر اس سفر پہ چل پڑے، آپ نے اپنی درستگی کا، اپنی اصلاح کا آغاز کر دیا تو آپ مومن تو ہیں۔ اب آپ ان سفر میں آگے آگے چلتے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ پہلی نشانی، اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آنا شروع ہو جائے گی۔ کبھی ایک نماز میں، کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں، کبھی آپ کو ایسی نماز کے اگر معاملات ملنا شروع ہو گئے تو اٹس مین کہ آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے اور آپ حقیقت کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 2، کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ محفلوں میں اگر بیٹھے ہیں اور لوگ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ کبھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لغو اور بیہودہ باتوں سے وہ دور جانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر نہ خود لغویات کہیں گے، نہ خود بیہودہ باتیں کہیں گے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے کنارہ کشی کریں گے۔ اگر کنارہ کشی نہیں کرتے تو وہاں پر خاموشی ضرور اختیار کریں گے۔ یہ اب لیول ہے جس لیول تک وہ اب پہنچے، جس کو بہت اعلیٰ بقا کے معاملات نصیب ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی صحبت میں کوئی بیہودہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی ذات سے اتنا خوبصورت معاملہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بیہودہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ کا ایسا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بیہودہ بات کر ہی نہیں پاتے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ آپ اس کو صرف ظاہراً زکوٰۃ تک محدود نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ظاہراً زکوٰۃ کے معاملات نہیں ہے، یہ ہر طرح کی زکوٰۃ ہے۔ یہ اپنے باطن کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اپنے علم کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اپنے روح کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اپنے شعور کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جو کچھ ان کو عنایت کیا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنی اس نعمت کی، اپنی اس اللہ کی عطا کی زکات دیتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے ان تک ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے خود ہی اس چیز کے اوپر غور و تدبر کرنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہے تو ہم اس کو دوسروں تک کتنا پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی معرفت ہے، ہمیں آپ کی باتوں کی معرفت ہے، تو ہم لوگوں تک کتنا کچھ پہنچا رہے ہیں، یا ہمارے اندر کتنا کوئی اس بات کا جذبہ ہے۔ اس چیز کو ہم نے اس تھرڈ پوائنٹ کے اندر دیکھنا ہے۔ یہ اب بقا باللہ لوگوں کی علامات کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اب آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس حدود سے آگے نہیں بڑھتے۔ اپنی جو شہوت ہے ان کے اندر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، اس کو جائز سمت وہ یوز کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیویوں کی صورت میں رکھی ہے، یا پہلے شرعی بادیاں ہوتی تھی، اب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے بعد میں کبھی۔ اور کوئی اگر ان سے بھی آگے بڑھنے والا ہے تو یا اس کے علاوہ کو عمل اختیار کرنا، وہ تو پھر حد سے بڑھ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ شرم گاہ، انسان کی آنکھ کی بھی شرم ہے، انسان کے کانوں کی بھی شرم ہے، انسان کی سوچ کی بھی شرم ہے، ہر ایک عضو کی اپنی شرم ہے۔ تو یہ تمام شرموں کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی غلط سمت نہ جائیں۔ یہ ضرور انسان کے اندر پھر یہ بھی ظاہر ہوتی ہے اگر وہ بقا میں قدم رکھ رہا ہے، اس کی فنائیت کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اللہ اس کے اوپر مہربانی فرما رہا ہے۔ نمبر 5، بہت خوبصورت بات، اپنی امانت اور عہد کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ امانت کیا ہے؟ امانت ہر ایک انسان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے، اپنا وہ خاص نور رکھا ہے، اپنی وہ خاص معرفت رکھی ہے جس تک ہم نے جو ہے نا رسائی حاصل کرنی ہوتی، وہ امانت ہے۔ اس امانت کی اور اپنے عہد کی، عہد کون سا؟ جو ہم الست میں اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں، جو ہم عالم ارواح میں اللہ سے کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، اور ہم تیرے ہیں، ہم تیرے گروہ میں ہیں، ہم تجھے چاہنے والے ہیں۔ اپنے اندر کے نور کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جو عہد کی رعایت کرتا ہے، جو اس عہد کو پہچان لیتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی امانت بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ ان دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور نمبر 6، آخری نشانی، اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی نماز، اللہ نے جو وقت مقررہ پہ ان پہ نماز رکھی ہے، وہ اس کی بڑی نگہبانی کرتے ہیں۔ ان کو ہر آنے والی نماز کا خیال ہوتا ہے، ان کی نماز قائم ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت ہی حالت نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کی نماز آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ زندگی کو آگے پیچھے گھما دیتے ہیں، لیکن اپنی نماز کے معاملات کو، کیونکہ ان کی نماز معراج ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ وہ نماز میں جاتے ہیں تو انہیں اللہ کی وہ معرفت نصیب ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ اس قدر اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ان معاملات سے نہیں ہٹتے۔ اب یہ بڑے خوبصورت سے 6 نکات ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے، اور اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، کس کے؟ فردوس کے، جہاں پہ میرا قرب ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو جن کے اندر یہ نشانیاں پیدا ہو گئیں، یہی لوگ میری قربت والے ہیں اور میری قربت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لیکن اب یہاں پر نا ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ احباب یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں اب آپ کو جو سامنے آپ کے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ ظاہراً ہے۔ نماز کا گڑگڑانا یہ ظاہراً وجود کے سے ظاہر ہوگا، بےہودہ بات سے بچنا یہ بھی ظاہراً وجود سے ظاہر ہوگا، زکوٰۃ دینے کا کام وہ بھی آپ ظاہراً وجود سے کریں گے، شرم گاہ کی حفاظت کیونکہ وہ بھی آپ کے ظاہر کے ساتھ کا معاملہ ہے، اپنی امانت اور عہد کی رعایت کریں گے، وہ بھی آپ کے ظاہر سے ہوگا کہ آپ کسی غلط معاملے میں نہیں پڑیں گے، اللہ کی طرف رغبت رکھیں گے، وہ بھی آپ کے ظاہر سے ظاہر ہوگا، اپنی نمازوں کی نگہبانی کریں گے، وہ بھی آپ ظاہراً کر رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ ان معاملات سے چھپ نہیں سکتے، یہ تو ہے انسان کا ظاہر۔ لیکن دیکھیں جس طریقے سے انسان کا ظاہر ہے، بالکل اسی کے جیسا انسان کے اندر ایک باطن بھی ہے،
جیسا یہ آپ کو سامنے ایک میں نے وجود بنایا، یہ میں نے اس کے اندر، یہ تو آپ پہلے سے بہت سارے احباب جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ تو اس کو جانتے ہیں پہلے سے، کہ یہ ہمارے پاس نفس ہوتا ہے، جو میں نے ریڈ لائن لگائی اس کا، یہ یہاں پر اس کے پاؤں ہوتے ہیں نفس کے، اور یہاں پر اس کا سر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب کس وقت ہم اس حقیقت کی طرف پہنچیں گے؟ جب ہمارے اندر کوئی ایسا پرزہ ٹھیک ہو جائے گا جس کے ذریعے سے ہم نے اس حقیقت تک پہنچنا ہے، اور وہ ہے ہمارا قلب. جو قلب ہمارا، یہ اس پوائنٹ کے اوپر ہمارا قلب ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مقام قلب. یہ مقام قلب جب درست ہوتا ہے نا، جب تو پھر کیونکہ آپ مومن تو ہوتے ہیں، اب آپ اپنے اندر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا، آپ اپنے اندر کی صفائی کر رہے ہیں، اور وہ صفائی کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنے مقام قلب کو روشن کر لیں گے، آپ اپنے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نور و تجلیات لینا شروع کر دیں گے. جی آپ کی، اس سے آپ کے اندر کی روح درست ہوگی، اور وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہو جائے گی، وہ ان تمام معاملات کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر آپ اپنے مقام قلب کو درست کر لیتے ہیں. جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شرح صدر یا مقام قلب کو روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جلد ایک سیشن کا آغاز کریں گے، جس میں آپ کو بڑے احسن انداز میں وہ ساری چیزیں کرائی جائیں گی. جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کا آغاز ہوگا. ویسے اگر آپ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. ہماری پہلے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں اور بڑے ڈیٹیل میں سیشنز موجود ہیں. آپ ان کے ذریعے سے خود بھی اگر کریں گے تو اللہ ضرور مہربانی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جب آپ اپنے اندر کا یہ پروسیس کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نیکی کی طرف رغبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی روح جو ہے وہ درست ہو گئی. اب آپ کی روح تیار ہو گئی ان معاملات کی طرف پرواز کرنے کے لیے. لیکن وہ پرواز کبھی بھی نہیں ہو پاتی اگر آپ علم نہیں لیتے. اگر آپ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ آپ جب تک اپنے قلب کا تالا تو آپ نے کھول لیا، اب تالا کھل گیا، جب آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے معاملات اپنے درست کیے، تالا کھل گیا. لیکن آپ کا یہ تالا کھلنے کے بعد، اب جی میں نے آپ کو نشانیاں بتائی، اب میں یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ انسان حقیقت تک پہنچتا کیسے ہے. کہ آپ نے اب اپنی روح کو جب درست کرنے کا پروسیس شروع کر دیا، اب آپ کی روح تو درست ہونا شروع ہو گئی، آپ کا قلب کا تالا بھی درست کھل گیا، آپ کے روح کے معاملات بھی درست ہو گئے. لیکن روح کو راستہ کب ملے گا؟ جب آپ علم لیں گے، جب افلا یتدبرون القرآن کریں گے، قرآن کے اندر تدبر کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے. قرآن میں اللہ کے احکامات کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، ان میں سے حقیقتوں کو پہچانا. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ تو قرآن میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پہلے نہیں پتا ہوں گی. تو یہ وہ معاملات تھے، یہ وہ نکات تھے اللہ نے پہلے سے بیان کیے ہوئے کہ میری ذات تک پہنچنے والے لوگوں میں کیا کیا نشانیاں ہوگی. آپ یہ عمل کریں گے، قرآن کی روشنی لیں گے، علم کی روشنی لیں گے، تبھی آپ منزل تک پہنچ پائیں گے، تبھی آپ کو منزل ملے گی. دیکھیں، گاڑی ہو بہت اچھی ہو، پیٹرول فل ہو، ہر چیز ہو، اس کے اندر سارے معاملات ہوں، اس کے اندر کنٹیریئر بہت خوبصورت ہو، سارے معاملات بہترین ہو جائیں، لیکن رات میں آپ نے سفر کرنا ہے، اس کی ہیڈ لائٹس اگر کام نہیں کر رہی تو کبھی بھی آپ اس منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. بے شک گاڑی عام سی ہے، چھوٹی سی ہے، ہیڈ لائٹس کام کر رہی ہیں، حالانکہ ہیڈ لائٹس کو زیادہ دور بھی نہیں جا رہی، تو آپ بہت لمبا ڈسٹینس طے کر لیں گے اس سے. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو روح ہے، وہ آپ کی اندر کی روح کی گاڑی ہے، جس کو آپ ذکر اذکار معاملات سے درست کر لیتے ہیں. لیکن وہ ٹریول کیسے کرتی ہے؟ وہ علم کے ذریعے سے کرتی ہے، علم کی روشنی میں کرتی ہے. سلطان اور عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ شعر مجھے اتنا پسند ہے جس کی انتہا بھی نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ علما باج جے فقر کماوے، علما باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو. تو یہ ہم نے اب یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری روح کے معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے اس وقت تک، اور پھر ہم قرآن پہ تدبر نہیں کریں گے تو ہم ان نشانیوں تک نہیں پہنچ سکتے. اور اگر ہم یہ دونوں عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم نے یہاں سے اندازہ لگانا ہے، ان باتوں سے اندازہ لگانا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ہم نے بات کر لی کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ آخر کون سا ایسا عمل کیا جائے اللہ کا، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر ان معاملات کو سمجھا جائے، اور پھر قرآن کی روشنی بھی لی جائے اور علم کی روشنی بھی لی جائے، تو انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے.
لیکن اب منزل تک نہ پہنچنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں پہنچ پاتے ہم؟ کیا وجہ ہے؟ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو ان کے لیے میں آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اتنی خوبصورت ایک آپ کے اشعار ہیں کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایک لفظ سمجھا رہے ہیں اور قلب کے اوپر وہ چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت انداز، پہلے میں آپ کے اشعار مبارکہ پڑھ دیتا ہوں آپ احباب کے سامنے، پھر ہم ان کے اوپر غور و تدبر کریں گے. آپ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، سما الفقر و فخری کا، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو کیا ہی وہ یہ خوبصورت اشعار ہیں. جب میں اب ان کو کھولوں گا انشاءاللہ میرے مالک کی توفیق سے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. تو اب ہم پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں. آپ نے فرمایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے نوجوان مسلم، اے انسان، اے روح انسانی، کبھی تو نے تدبر کیا یار، کبھی قرآن پہ تدبر کر. وہ تو کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اگر تو اپنی روح کی حقیقت پر غور کر، تو اپنے اسلاف کے اوپر غور کر، تو اپنے آبا پہ غور کر، جن کی تو اولاد ہے ان پر غور کر کہ وہ کیا لوگ تھے، وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا آپس میں ان کا اتفاق تھا، کیا وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ تھے. لیکن تو اتنا تقسیم ہو گیا کہ تو اب اکیلا ہو گیا، تو ایک ٹوٹا ہوا تارا بن گیا ہے. اب تو نہ جانے کتنی چیزوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے. تو اپنی روح پہ تدبر کر، تو اپنے آبا کے اعمال پہ تدبر کر، تو قرآن کریم پر تدبر کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو کس گردوں کا تارا تھا، وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ ہم جڑے تھے، ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کن اصحاب کی پیروی شدہ لوگ ہیں ہم. تو تمہیں پتہ چلے تم کون ہو. تجھے اس قوم نے پالا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تو جان کہ تو کس قوم نے تجھے پالا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قوم کے ذریعے سے تعلیمات تجھ تک پہنچائی ہیں، کن لوگوں نے تیرے لیے اس تعلیم و تربیت کا
سما پیدا کیا ہے، تو اس کو سوچ ذرا، وہ لوگ تھے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، جن کی حکومت 26 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی۔ وہ مسلمان تھے وہ جنہوں نے اپنے نفس کا سر کچل ڈالا۔ سب سے بڑی حکمرانی تو انسان کے اپنے اندر ہی ہے نا، ہمارے اندر جو نفس ہے، تو ہمارے آباء و اجداد نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ایک یہودی کو، ایک کافر تھا جو بھی تھا، اس کو گرایا۔ اب اس کو آپ اتنا لڑنے کے بعد آپ اس کو قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس نے غصے میں آ کے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ آپ فوراً سے ہٹ گئے۔ آپ نے کہا اب چل ہٹ جا بدبخت، پہلے تیرے ساتھ میرا اللہ کے لیے یہ مقابلہ ہو رہا تھا، پہلے میں تو اسے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جیسے یہ تو نے تھوک پھینکی ہے نا میرے اوپر، تو اب میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، میری ذات اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اب میں تجھے اگر ماروں گا تو میں اپنے نفس کے لیے ماروں گا، لہذا بھاگ جا۔ تو یہ تھے ہمارے آبا، اپنے نفس پر اپنے نفس کا ساری کچل ڈالا، اس قدر مضبوطی سے اپنے نفس کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ سما الفقر و فخری کا، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ آپ فرما رہے کہ ان کی شان عمارت جو تھی، جو مسلمانوں کی شان عمارت تھی، اس میں حضور کا وہ فرمان کہ فقر پہ مجھے فخر ہے، مجھے اللہ کی معرفت پہ فخر ہے، مجھے اللہ نے جو معرفت دی ہے اس پہ مجھے فخر ہے۔ اور وہ شان عمارت مسلمان جس قدر بھی ترقی کر گئے، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں بھولے، اور اس فقر کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہے۔ اور اللہ کی معرفت اصل میں راہ فقر ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا الفقر و فخری، کہ مجھے فقر پہ فخر ہے، الفقر و منی، اور فقر مجھ سے ہے، حضور کی ذات سے یہی فخر ہے کہ اللہ کی راہ حضور سے ہی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ جو اللہ کی راہ کو نہ چھوڑے، جس کی روح اس قدر خوبصورت ہو، جس کی روح کی پرواز اس قدر اعلیٰ ہو، بآب و رنگ، ان کو آب و رنگ کی کیا ضرورت ہے، وخال و خط، ان کو کوئی بہت خوبصورت خط و خال کی کیا ضرورت ہے، حاجت زیبارہ، کہ ان کو سجنے سارنے کی کیا ضرورت ہے، جن کی سادگی ان کی آنکھوں سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرتوں سے عیاں ہو، تو ان کو ان چیزوں کا کیا حاجت ہے۔ وہ حضور کسی فرمان ہی ان کے لیے کافی ہے۔ الفقر و فخری، فقر پہ مجھے فخر ہے، تو انہوں نے اس کو پا لیا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ یہ شعر میں کہتا ہوں آج کے دور میں لکھ دیا جائے، تمام یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ والے بنے پھرتے ہیں، یا اللہ والے جہاں پہ جو مزارات بنے ہیں، یا کوئی درسگاہیں بنی پھرتی ہیں، یا یہ لوگوں نے جو ایسے معاملات بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ شعر لکھ دیے جائے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ وہ اللہ والے اس قدر غیور تھے کہ وہ لوگوں سے ایک پائی کی بھی اپنی ذات کے لیے حاجت نہیں رکھتے تھے، اس قدر غیور تھے۔ اور ان کی جو اندر کی اس کیفیت تھی، اور اس قدر لوگ جو ان کے ساتھ جڑے تھے، ان کے بے شک مریدین میں سے تھے اور بہت امیر و کبیر تھے، ان کو یہ کبھی بھی، ان کو اتنا ڈر تھا کہ وہ کبھی بھی ان کو کوئی ایسی ان کی ذات کے لیے کوئی پیسے پیش ہی نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ اس بات پہ غصہ ہو جائیں گے کہ ہماری ذات کے لیے کیوں پیش کر رہے ہو۔ آج کے دور میں تو نذرانے لیے جا رہے ہیں، آج کے دور میں تو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی مرید آئے اور ہمیں کچھ چیز دے، ہماری ذات کے لیے کوئی چیز دے۔ تو بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ جو لوگ تھے، اگر آپ اور میں اللہ کی راہ کے راہی بن رہے ہیں اور اس راہ پہ سفر کر رہے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کبھی کسی انسان کی طرف اس لالچ نہیں رکھنی کہ یہ انسان ہماری مدد کرے، یہ انسان ہمیں کچھ دے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ وہ بے شک امیر و کبیر ہیں لیکن ان کو اس قدر ڈر تھا کہ وہ بخشش پیش ہی نہیں کرتے تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو و جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا،
کہ میں تم سے کیا غرض کروں کہ وہ لوگ ہمارے آباء و اجداد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، جو آپ کے تعلیم یافتہ تھے، وہ لوگ تھے کیا؟ اس پوری کائنات کے فاتح، جہانگیرو، پوری جہاں کائنات کے فاتح، جہاں دارو، پورے کائنات کے بادشاہ، خلیفۃ اللہ و جہاں بانو، اور اس جہاں کی حفاظت کرنے والے، اس کائنات کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ جہاں آرا، اور اس جہاں کو آراستہ کیا، علم و معرفت سے آراستہ کیا، اور وہ علم ہم تک بھی پہنچایا، ہمارے لیے بھی خوبصورت نشان چھوڑ گئے۔ اب اگلا شعر کتنا خوبصورت، آپ فرما رہے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ میرے الفاظ اس قدر ان میں قوت ہے کہ تو اس دور کے اندر پہنچ جائے، تیری باطنی آنکھ اس دور کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ حضور کے دور کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ اصحاب کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ تابعین کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ تبع تابعین کو، تیری باطنی آنکھ علماء مفکر صوفیاء اکرام کی ذات تک پہنچ جائے، مگر افسوس، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرا شعور ہی روشن نہیں ہوا، تو نے اپنے تخیل پہ، اپنے شعور پہ کبھی کام کیے ہی نہیں، تو علم نہیں لینا چاہتا، تو پتہ نہیں کس دنیا کے اندر کن تخیلات میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ آپ سے اور مجھ سے، میں کہتا ہوں یہ شعر لکھا ہی میرے لیے گیا ہے کہ اگر چاہوں تو وہ نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، ہمارے تخیل سے یہ نظارہ اتنا دور ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، ہمارے شعوروں کو روشن کرے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ میرے لیے ہے، میں تو اپنی ذات کو سامنے رکھے بیٹھا ہوں، آپ بھی اپنی ذات کو سامنے رکھے کہ ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، ہم کوئی نسبت ان سے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ہم باتوں تک محدود ہو گئے، باتیں ہم سے کرا لیں، باتیں ہم بہت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ باتوں تک ہیں، مگر کردار کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کون اختیار کرے گا؟ ہم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے، علم تھوڑا بھی ہو لیکن اس پر عمل ہو۔ ہم گفتار وہ کردار، حضور کے اصحاب سرابہ کردار تھے، حضور کے تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، علماء، مفکرین، وہ سراپا عمل تھے اور ہم نے عمل کو چھوڑ دیا۔ تو ثابت وہ سیارہ، ہم رک جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا علم پورا ہو گیا، ہماری ذات پوری ہو گئی، ہم نے علم کو چھوڑ دیا، بس ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اس یار وہ لوگ تھے جو اپنی عمر کی آخری حد تک علم لیتے رہے۔ سیدنا غوث اعظم 60 سال تک آپ نے علم سیکھا، سیدنا شیخ ابن عربی 30 سال تک آپ نے علم سیکھا۔ وہ بھائی جتنے بھی، اور علم سیکھ کر پھر سکھایا، اور سکھانے کے دوران بھی سیکھتے رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ ہم نے اپنے آبا کی وہ میراث کھو دی، وہ اللہ کی معرفت کھو دی، وہ قرآن کا غور و تدبر کھو دیا، وہ اپنی ذات کی اصلاح چھوڑ دی، ہم نے اپنی ذات، اپنی روح کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم جو وہ اللہ کے لاہوت، ہاہوت، یاہوت میں ہماری روحیں رہتی تھی، ہمارے آبا کی روحیں رہتی تھی، تو وہاں سے زمین پر ہمیں عالم ناسوت میں دے مارا، وہاں سے ہم گرے، اور گرتے گرتے اب ہماری ورث صرف ناسوت تک ہی رہتی ہے، ہم یہیں پر بس پتہ نہیں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی روحوں پر کام کرنا ہے، اپنی روحوں کو روشن کرنا ہے، اپنی روح کو روشن کر کے پھر علم و معرفت، قرآن کریم کا تدبر لینا ہے، قرآن کریم کی روشنی لینی ہے، تاکہ ہم ان تمام معاملات تک پہنچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام معاملات کی سمجھ عنایت فرمائے، اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔